السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں اور شدید غصے میں ہیں، اور وہ کیوں ہیں اس میں ڈسکس کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ہمارے وزیر خارجہ، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جو کہ ان ایکسپیکٹڈ انہوں نے بات کی ہے ایک انٹرویو میں۔ یہ بات عوام جو ہے ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بات کرتا ہوں میں جو عمران خان صاحب میں شروعات کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آ چکے ہیں، تو اب وہ شدید غصے میں ہیں۔ فرسٹ آف آل تو بات کرتا ہوں، ان کا دورہ بہت سکسیزفل رہا ہے اور بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات دوبارہ سے شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے آپس میں تعلقات کی کوارڈینیشن جو ہوئی ہے، تعلقات شروع ہوئے ہیں، جو کوارڈینیشن کی ہے سیکورٹی معاملات میں، جابز کے حوالے سے، اس پہ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آلموسٹ 1 کروڑ نوکریاں جو سعودی عرب کو ضرورت ہے، 1 کروڑ ملازمین کی، تو ان میں اس نے یقین دہانی کرائی ہے، بلکہ معاہدہ کیا پاکستان کے ساتھ۔ وہ میجورٹی جو ہے وہ پاکستان سے رکھے گا، اکثریت اس میں سے پاکستانیوں کی ہوگی کہ وہ جو اس کو ملازمین کی ضرورت ہے وہ اکثریت اس میں پاکستانیوں کو بلائے گا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک خواہش کی تھی کہ اسلام آباد میں مسجد بنانے کی، تو اس کے لیے جگہ کا تعین کر دیا گیا اسلام آباد میں کہ کس جگہ پہ وہ مسجد بنائیں گے۔ سلمان کے نام سے مسجد جو ہے، شاہ سلمان کے نام سے جو مسجد ہے وہ بنے گی اسلام آباد میں۔ یہ سعودیہ کو بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ وہ کسی بھی مسلم ممالک میں اپنے نام کی مسجد بنائے، کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کا جو ہے نا لوگوں کی ان کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، خاص طور پر سعودیہ کے ساتھ محبت بڑھ جاتی ہے، اور مذہبی عقیدہ بھی اس طرح سے اسٹرانگ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ جو خان صاحب ہیں وہ انہوں نے معاہدہ کیا، اس کے ساتھ ہی سعودی عرب ایکسپیکٹڈ ہے کہ سی پیک میں اپنی شمولیت اختیار کرے، اور بہت حد تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ سی پیک میں اپنی وہ انویسٹمنٹ کرے۔ اس کے ساتھ میں بات کرتا ہوں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ شدید غصے میں ہیں، اور خاص طور پر شہباز شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے جو اقدام کیا، جو ملک سے بھاگنے کی کوشش کی جلدی کہ عمران خان صاحب ادھر نہیں ہیں میں بھاگ جاؤں، تو ان کے آنے سے پہلے میں ادھر سے چلا جاؤں تاکہ وہ آئیں اور کچھ کر نہ سکیں۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان صاحب غصے میں، ایک نیا کیس کھل چکا ہے دوبارہ سے، ان کا خدیبیہ پیپر ملز والا جو کیس ہے وہ دوبارہ سے ری اوپن ہو چکا ہے، اور نئے ثبوت ملے ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ اس پر اب ٹھوس ثبوت ملے ہیں، اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس کیس پر اب جو ہے نا خدیبیہ پیپر ملز والا جو کیس ہے اس پر جو تحقیقات ہوں گی اب وہ نیب نہیں کرے گا، اب وہ کرے گا ڈائریکٹ FIA۔ پہلے تو تھا نا کہ عمران خان صاحب جو پولیٹیکل سیاسی انتقام لے رہے ہیں، اب انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا الزام تو آلریڈی لگا ہوا ہے، لگتا ہے تو لگنے دیں، اب پولیٹیکل انتقام ہی صحیح۔ اور وہ شدید غصے میں ہیں، خاص طور پر PMLN کے حوالے سے، اور PMLN کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ خان صاحب بہت غصے میں ہیں، اور خدیبیہ پیپر مل والا جو کیس ہے وہ دوبارہ اوپن ہو چکا ہے اور نئے ثبوت ملے ہیں اس حوالے سے۔ اور خاص طور پر مزیداری کی بات یہ ہے کہ اب جو اس کیس کی انویسٹیگیشن کرے گا نا وہ FIA کرے گا، جو کہ ڈائریکٹ انڈر آتا ہے جو عمران خان صاحب ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اور اس کے جو ہیڈ ہیں، جو اس کے DG ہیں وہ واجد ضیاء ہیں۔ واجد ضیاء آلریڈی جو آپ نے دیکھا کہ پاناما والا کیس میں انہوں نے ہینڈل کیا، اب دوبارہ سے وہ خدیبیہ پیپر مل والا کیس جو ہے اس کو دیکھیں گے بھی تو واجد ضیاء دیکھیں گے۔ اب تھوڑے سے حالات جو ہے نا وہ بڑے سنگین ہونے والے ہیں، خاص طور پر PMLN کے لیے، کہ ان کے جو ہے نا اب دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ میں بتا چکا ہوں کہ اب جو کیس ہے نا اس کی انویسٹیگیشن کرے گا FIA، اور خان صاحب نے بالکل دوک ٹوک اعلان کر دیا کہ اب کسی قسم کا کوئی سمجھوتا اس پر نہیں کریں گے، اور دیوار کے ساتھ لگانے کا ان کا پروگرام بن چکا ہے، اور وہ بھی PMLN کو۔ اور PMLN خاص طور پر ان کے اب مین یوں کریں کہ ان کا ٹارگٹ جو ہے نا وہ PMLN ہے، اور PMLN جو ہے نا اس کو اب لالے پڑے ہوئے ہیں، رنگ جو ہے فک ہو رہے ہیں ان کے، کہ ان کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، خان صاحب کریں گے تو کیا کریں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ جی بھی بیان بازی کر رہی ہیں، احسن اقبال صاحب بھی بیان بازی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ احسن اقبال صاحب نے وہ الیکٹرانک ووٹنگ کا جو شروعات کی ہے، جو اوورسیز پاکستانی، ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ووٹنگ کا حق ہے وہ آلموسٹ مل چکا ہے، بس تھوڑا سا کام اس پہ ہونا باقی ہے، ان کو ووٹ کا حق، کیونکہ عمران خان صاحب نے واضح کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اجازت دے دی ہے، اس حوالے سے ہماری کوئی بھی ضرورت ہو تو آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں، ہم سے لے سکتے ہیں، باقی آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے وہ خریدنی ہے وہ خریدتے ہیں، جو بھی کرنا ہے، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اوورسیز جو پاکستانی آلموسٹ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں جو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، اور یہ اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور یہ آلموسٹ جو ہے نا جو ایک سروے کے مطابق وہ خاص طور پر عمران خان صاحب کے فین ہیں، اور وہ ووٹنگ کریں گے بھی تو انہی کو کریں گے، عمران خان صاحب کو۔ اسی لیے اپوزیشن جو ہے
وہ پیپل پارٹی بھی ہو, PMLN بھی ہو, ان کا کوئی اچھا اتنا امیج رہا نہیں ہے اوورسیز پاکستانیوں میں, اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دیا جائے. اور خان صاحب کا ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے اوورسیز پاکستانی کا, تو وہ اس چیز پہ تو رسک نہیں لیں گے. انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا, اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کو ووٹنگ کا حق دیا جائے, یہ بڑے خاص لوگ ہیں, ان کا خیال رکھا جائے. اسی لیے انہوں نے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو جتنے بھی وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے, جتنے بھی سفیر ہیں پاکستان کے بیرون ملک میں, ان سب کے ساتھ ایک کانفرنس کی, ان کو بلایا, ان کے ساتھ خطاب کیا, ویڈیو کال پہ انہوں نے ان کے ساتھ خطاب کیا, اور ان کے سکروٹائڈ کیے کہ ان کا خاص خیال رکھنا ہے اوورسیز پاکستانی کو, ان کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو. تو اب آلموسٹ جو ہے نا وہ انہوں نے سوچ لیا عمران خان صاحب نے کہ اب اگلے 2-2.5 سال ہے نا وہ پرفارم کرنے کے, اور پرفارم کر کے انہوں نے دکھانا ہے. اسی کے ساتھ ہی اگر میں بات کروں جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, جو وزیر خارجہ ہیں ہمارے شاہ محمود قریشی, انہوں نے ایک انٹرویو میں بات کی ہے, اور جو بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے, خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے. انہوں نے 370 جو انڈیا نے ریموو کیا تھا, آرٹیکل 370 جو انہوں نے ختم کر دیا تھا, اس پر انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ مسئلہ انڈین کا اندرونی ہے. آپ خود سوچیں, آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جس پر ہم پچھلے جب سے یہ انہوں نے 370 کو ریموو کیا, انڈیا نے ختم کیا, تب سے لے کے اب تک ہم بحث ہی اسی چیز کی کر رہے ہیں. ہمارا جو ہم مذاکرات کرتے ہیں اس پہ پہلی شرط ہی یہ ہے کہ انڈین کے ساتھ مذاکرات ہم تب کریں گے کہ 370 کو بحال کریں. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ الفاظ کہہ کر کہ یہ انڈین کا ایک جو ہے وہ اندرونی معاملہ ہے, ایک عجیب سی کشمکش, ایک کنفیوژن سی پیدا کر دی ہے کہ پہلے ہم کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ کشمیریوں کا مسئلہ ہے, پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, اور اب شاہ محمود قریشی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا نہیں بلکہ یہ انڈین کا اندرونی مسئلہ ہے. تو اس پہ ان کو وضاحت کرنی چاہیے کہ انہوں نے کس سینس میں کہا. ابھی 5 اپریل کو جو 2021 5 اپریل کو خان صاحب نے لاسٹ اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی کشمیر کے حوالے سے, تو انہوں نے پہلی بات ہی یہ کی کہ 370 اگر انڈیا ریووک کرتا ہے, انڈیا بحال کرتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. تو پھر بندہ شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھے کہ آپ نے یہ کہا کہ انڈین کا اندرونی مسئلہ ہے, اگر یہ انڈین کا اندرونی مسئلہ ہے تو پھر خان صاحب کیوں 5 اپریل کو کہہ رہے ہیں؟ آپ نے خود اس چیز پہ کہا کہ یہ انڈین کا اندرونی مسئلہ نہیں ہو سکتا. آپ نے خود اپنی بیان بازی میں یہی کہا کہ انڈین کا مسئلہ نہیں ہے. انڈین کا مسئلہ ہو بھی کیسے سکتا ہے 370؟ یہ کشمیر کا مسئلہ ہے. 370 بیسیکلی وہ ہے کہ کشمیریوں کا ان کو حق دیا جائے. کشمیری الگ سے پہچان رکھتے ہیں, ان میں انڈین کی کوئی مداخلت نہیں, یہ ان کی ایک الگ پہچان ہے. 370 آرٹیکل ہے. اب آپ یہ کہیں کہ یہ انڈین کا مسئلہ ہے تو پھر آپ اپنا دوہرا معیار تو نہ رکھیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس طرح اس چیز پہ کمپرومائز کر لے گی اور آپ کو اس طرح رہنے دے گی؟ شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کو عوام کے سامنے آ کے ایک تو اس چیز کی اپولوجی کرنی ہوگی, معذرت کرنی ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس پر آپ کو کلیریفیکیشن دینی ہوگی کہ آپ نے کس طرح یہ کہا کہ 370 آرٹیکل جو ہے وہ انڈین کا اندرونی مسئلہ ہے. تو آپ اس پہ جلد از جلد عوام کے سامنے آ کے اس چیز کی بریف کریں, اس چیز کو ڈلیور کریں, ویریفائی کریں, کہ اپنی تصدیق کریں کہ آپ نے اس کا کہنے کا مقصد کیا تھا, کس طرح سے آپ نے اس کو انڈین کا اندرونی مسئلہ بنا دیا. یہ تو کشمیریوں کا مسئلہ ہے, پاکستانیوں کا مسئلہ ہے, کیونکہ کشمیر ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے. اس پر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں اگر پی ٹی آئی اس پہ کمپرومائز کرتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اگر پی ٹی آئی کی بھی قربانی دینی پڑے گی تو عوام دے گی. اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ عوام کے سامنے آ کے اس چیز کو کلیئر کریں کہ آپ نے کس طرح یہ چیز کہی کہ 370 آرٹیکل جو ہے وہ صرف انڈین کا مسئلہ ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.